تشریف فرما میرواز کشمیر ڈاکٹر مومن محمد فاروق صاحب مکرم قاضی سروس کراچی کی عیدت پیش موت العالم موت العالم اور کما قال اور میر وارث خاندان میر وارث کشمیر کا خانوادہ ان کو روز رحمت کے بعد خاندان نے آغا صاحب کے اکابر و اسلاف نے اور خود آغا صاحب نے جس طرح سے اتحاد اسلامی کو اتحاد بین المسلمین کے قیادت ہمارے سامنے ہے میرواز کشمیر کی طرف سے ان سے جڑے تمام ادارے عوام کی طرف سے آغا سید باقر صاحب علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انسان دنیا میں آیا ہے ملک علی کا مقام تعالیٰ وجہ شیر خدا داماد مصطفیٰ مسلم خاندان معزز حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج سیرت علی جامع سپج میں لیکن شخصیت خراج عقیدت ادا کرنے خاطر خراج تحسین ادا کرنے خاطر یہ پوری زندگی صرف کر دین اسلام کی خدمت کر تعلیم سو مشقت سو محنت کر ام پتہ دین پیغام حق پیغام واتنوک لکن تام اگرچہ میں زیادہ تعارف ہو سکتے منصوب کی دینی ایک رشتہ ہے ملی رشتہ ہے ظہور علاقے کے ساتھ کیونکہ آغا صاحب مرحوم آغا صاحب کی جو ذات تھی وہ اتحاد و اتفاق کی دائی ذات رہی بڑے عالم تھے عابد تھے بہت علمی شخصیت تھی اور ایک بہت بڑا نقصان ہے ہماری وادی کے لیے کہ اتنا بڑا عالم جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے اور پورا جموں کشمیر جو ہے وہ اس غم میں مبتلا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اندر بھی یہ بات کہی کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی جو وراثت ہوتی ہے اس کا علم ہوتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے اور جو انہوں نے محنت کی یہاں پہ کہ مسلمانوں میں اصلاح ہو مسلمان جو ہیں وہ ایک بہتر زندگی بسر کریں قرآن و حدیث کا درس انہوں نے دیا کتابیں انہوں نے لکھیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو کردار ہے ہمارا جو ایک اسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہو اور یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے یہ ذمہ داری ہے اس وقت علماء کی ائمہ کی جو ہمارے مبلغین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مساجد میں خانقاہوں میں امام باڑوں میں جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جائے آپس میں جو ہے وہ ملی جو ہے اس وقت ہم آہنگی کی سخت ترین ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں بہت مشکل حالات ہیں جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں یا پورے ملک کی ہم بات کریں ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وقف بل کے حوالے سے ہے تو اس پر بھی میں نے تھوڑی بات کی اور اس حوالے سے ہم نے ایک متفقہ فیصلہ لیا تھا جو ہماری متحدہ مجلس علماء ہے جس میں کہ ہمارے تمام اکابرین ہیں جس میں کہ ہماری جو ہے وہ سنی ہیں شیعہ برادری ہیں بریلوی ہیں پورے جموں کشمیر کے جو یہاں پہ ہمارے جو علماء ہیں وہ اس میں شامل تھے بلکہ پچھلے ہفتے جو ہم نے اجلاس بلایا تھا جس میں کہ ہمارے جموں سے لیس سے کرگل سے بھی علماء آئے تھے بدقسمتی سے سرکار نے وہ اجلاس نہیں ہونے دیا لیکن ہم نے ایک متفقہ قرارداد وہاں پر پاس کی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ
کہ وقف کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ لے گا ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو اس حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ نے ایک فی الحال ایک عبوری ایک راحت دی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں مسلمانوں کے کنسرنز اس بل کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے ان کو بالکل ایکسیپٹ کرے گا اور اس بل کو رد کرے گا، کیونکہ ہم پورے نہ صرف جموں کشمیر کے مسلمان بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان اور پوری ہندوستان کی قیادت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے، اس بات پر متفق ہے کہ یہ ہمارے اداروں میں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے خود چلائیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہماری ہندو برادری ہو، سکھ برادری ہو، ہماری باقی غیر مسلم برادری ہو، ان کے جو ادارے ہیں وہ خود چلائیں. جیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ویشنو دیوی کا ادارہ ہے تو وہاں پہ ان کی انتظامیہ خود وہ چلا رہی ہے، تو کیوں بار بار مسلمانوں کے اداروں میں آپ کو مداخلت کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک متفقہ قرارداد ہے وہ بھی جو ہم نے اڈاپٹ کی تھی اور وہ مساجد میں بھی پڑھی گئی، خانقاہوں میں بھی پڑھی گئی. تو اب دیکھیے چونکہ اب یہ معاملہ اب سب جوڈس ہو گیا ہے، ہم توقع ہی رکھ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی. اور دوسری اہم بات میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے توسط سے وہ یہ ہے کہ جو بار بار ہماری مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، جامع مسجد کو جو بار بار بند رکھا جا رہا ہے، ہمیں نماز ادا نہیں کی جا رہی ہے، وعظ و تبلیغ پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، کیوں طاقت کے بل پہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جامع مسجد کا ممبر و محراب ہمیشہ سے اس بات کا داعی رہا ہے کہ تمام جو معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ملکی ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ ملی مسائل ہوں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم گفت و شنید سے ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت سے، اور چونکہ میں ہائی کورٹ گیا ہوں اور انشاءاللہ اسی ہفتے جو ہے وہ ایک اور سنوائی ہو رہی ہے میرے ہاؤس اریسٹ کیس کی جو کہ جمعہ کے حوالے سے خاص کر ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ بھی اس بارے میں ریلیز دے گا اور حکومت کو یہ انسٹرکشنز دے گا کہ میرے پر جو جمعہ پر جو پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں وعظ و تبلیغ پر، ان پابندیوں کو ہٹایا جائے.